آج ایک خبر نے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ کیا واقعی علی لاریجانی اب ہمارے درمیان نہیں رہے؟ یہ صرف خبر نہیں، یہ ایک عہد کے خاتمے کی باز گشت ہے۔ وہ شخص جو ایران کی سیاست کے پیچیدہ راستوں میں ایک مضبوط ستون بن کر کھڑا رہا، جو طاقت کے ایوانوں میں خاموشی سے فیصلے کرتا رہا، لیکن آج خاموشی کچھ زیادہ گہری محسوس ہو رہی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ایک ایسا انسان جس نے پوری زندگی طاقت، حکمت اور ذمہ داری کے ساتھ گزاری، اس کے جانے کے بعد کیا باقی رہ جاتا ہے؟ صرف یادیں یا پھر وہ فیصلے جو تاریخ کا رخ بدل دیتے ہیں؟ علی لاریجانی ایک نام نہیں، ایک داستان تھے۔ ایران کی پارلیمنٹ سے لے کر عالمی سفارتکاری تک ہر جگہ ان کی موجودگی محسوس کی جاتی تھی، لیکن زندگی کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ اور آج اگر یہ خبر سچ ہے تو سوال یہ نہیں کہ وہ چلے گئے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا چھوڑ گئے۔ کیا ان کے فیصلے آنے والے وقت کو متاثر کریں گے؟ کیا ان کی غیر موجودگی ایران کی سیاست میں خلا پیدا کرے گی، یا کیا یہ ایک نئے دور کی شروعات ہے؟ ہر طاقتور انسان کے پیچھے خاموش کہانی ہوتی ہے، اور علی لاریجانی کی کہانی بھی شاید ایسی ہی تھی جو دنیا نے کبھی مکمل طور پر نہیں سنی۔ آج ہم صرف ایک انسان کو نہیں کھو رہے، ہم ایک سوچ، ایک انداز، ایک دور کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، کچھ لوگ جاتے نہیں، وہ تاریخ میں زندہ رہتے ہیں۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی۔ ایک وقت میں دنیا کے سب سے طاقتور ترین فیصلے کرنے والا شخص، ایک وقت میں دنیا کی معیشتوں کے فیصلے کرنے والا آدمی، ایک وقت میں دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا صدر، ایک وقت کہ جب چلتا تو گردشیں اس کا طواف کرتیں، ٹھہرتا تو زمانے ٹھہر کے دیکھتے۔ لیکن آج وہ تنہا ہے، نہ وہ گردن میں سریا ہے اور نہ لہجے میں فرعونیت، بلکہ دنیا کے سامنے منتیں کرتا پھرتا ہے کہ اسٹریٹ آف ہرموز تو کھلوا دو۔ ہائے، وقت کی سازش نے سپر پاور کے خمار کو ٹکے ٹوکری کر دیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ایسا کیا ہے کہ بادشاہت کا تخت تھر تھر کانپنے لگا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کس لیے ہوا؟ کیونکہ دوسری طرف ایک ایسی تہذیب کھڑی ہے، ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسی سلطنت ہے، ایک ایسا دیش ہے جو رومنز سے لڑا، جو یونانیوں سے لڑا، جو عراقیوں اور افغانیوں سے لڑا۔ ساری قومیں اس وقت کی سپر پاورز تھیں، اور آج کی سپر پاور امریکہ ہے۔ نہ ماضی کی سپر پاور کے سامنے جھکا اور نہ اب کی بار جھکنے کا ارادہ رکھتا ہے، اور شاید پہلے سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا واقعی طاقت کا توازن بدل رہا ہے، یا ہم صرف اور صرف فریب دیکھ رہے ہیں؟ ایسا اس لیے کہ ایران اپنی 3000 سالہ پرانی تہذیب کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ اس تہذیب کو مسخ کرنے کی۔ ایران اپنے جذبہ حریت کی حفاظت پر مامور ہے، اور امریکہ اس جذبہ حریت کو گھر کی باندی بنانا چاہتا ہے۔ ایران چاہتا ہے کہ ہماری آزادی کو پابند سلاسل نہ کیا جائے، جبکہ امریکہ سوچوں پہ پہرے بٹھانا چاہتا ہے۔ امریکہ اور ایران کی دشمنی کوئی نئی نہیں، یہ ایک لمبی تاریخ ہے، اور یہ دشمنی دہائیوں پر مبنی ہے۔ ایک عیار، چالاک اور شاطر پہلوان کی طرح امریکہ نے ہر داؤ پیچ آزمایا، مگر ناکام رہا اور ٹکے ٹوکری ہوا۔ پھر باری آتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ اور بنجامن نیتن یاہو کی۔ کبھی پابندیاں لگائیں، کبھی دھمکیاں دیں، تو کبھی غدار پیدا کرنے کی کوشش کی، تو کبھی اندرونی سازشیں کروائیں، اور بارہا یہ سمجھا گیا کہ ایران جھک جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایران نے دنیا کو ایک بات سکھائی ہے کہ طاقت صرف ہتھیاروں سے نہیں آتی، بلکہ صبر اور حکمت عملی سے آتی ہے۔ اور حکمت عملی بالکل واضح ہے کہ طاقتور ممالک کو جو چیز طاقتور بناتی ہے اس پہ اپنا قبضہ رکھو، اور وہ ہے تیل اور تیل کی سپلائی۔ اور تیل کی سپلائی کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہے اسٹریٹ آف ہرموز۔ اور اسٹریٹ آف ہرموز کس کے پاس ہے؟
اور وہ ہے ایران کے پاس ایک خطرناک کارڈ، دا موسٹ لیتھل ویپن۔ اگر یہ راستہ بند تو دنیا کے تمام راستے بند، اگر یہ راستہ بند تو دنیا کی ترقی کے راستے بند، اگر یہ راستہ کھلا تو دنیا کی سانسیں کھلیں۔ دوسری طرف وہ ٹرمپ جس نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو اپنے گھر یعنی وائٹ ہاؤس سے بے عزت کر کے نکالا تھا، آج اس کی منتیں کرتا پھرتا ہے کہ ایرانین ڈرون شاہد کا کوئی توڑ نکال کر دو۔ ہے نا ٹکے ٹوکرے ہونے والی بات؟ اندرونی دباؤ الگ، عالمی تنقید الگ، اور ہر فیصلہ ایک نیا خطرہ الگ۔ یہ وہ مقام ہے جہاں طاقتور بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن رکیں، کیا ایران واقعی جیت رہا ہے؟ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ ایران مضبوط ضرور دکھائی دیتا ہے، لیکن اس نے قیمت بھاری ادا کی ہے۔ ایران کا سپریم لیڈر، اس کی بیگم، بچے، نواسے، نواسیاں، علی لاریجانی اور بہت ساری ہائی کمان اس کی جنگ کی نظر ہو چکی ہیں۔ لیکن اصل جنگ ہتھیار کی نہیں، اقرار کی ہے۔ اور اقرار کس کا؟ برداشت کا۔ اقرار کس کا؟ تحمل کا۔ اقرار کس کا؟ حسینیت کا۔ اور یہی وہ کھیل ہے جسے ایران بہت اچھا کھیلتا چلا آیا ہے کئی ہزار سالوں سے، جو ابھی ختم نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تو تم بھی ہو، ابھی تو ہم بھی ہیں۔ تو کیا آنے والے دنوں میں ایران واقعی فیصلہ کن برتری حاصل کر لے گا، یا امریکہ کوئی ایسا قدم اٹھائے گا جو تاریخ بدل دے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ خدا حافظ۔